پھر بھی شیطان نے ورغلا دی. شیطان اس طرح ہے ہمارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. تو غلطی تو ہوگی. غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹھ جاؤ, توبہ کرو, پھر کمرہ ہمت باندھو, پھر چلو, پھر کمرہ ہمت باندھو, پھر چلو. کسی وقت تو اللہ ہاتھ پکڑیں گے نا, کسی وقت تو ہاتھ پکڑیں گے. لہذا چلتے چلے جانا ہے, چلتے چلے جانا ہے, ٹھہرنا نہیں. اللہ رب کریم ضرور آسانیاں دیں گے. تو جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی, اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ آدم چنے ہوئے تھے. یہود بھی غلط کہتے ہیں, عیسائیوں نے بھی عقیدے کو غلط بنایا. آدم چنے ہوئے تھے, معزز تھے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ اسے نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اگر توبہ میں خلوص ہو تو اللہ منتخب بھی کر لیتے ہیں. اللہ اپنا بندہ بنا کر تعینات بھی کر دیتے ہیں, ڈیوٹیاں بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آدم کے بعد خاص طور پر نوح کا ذکر آیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم کے بعد براہ راست نوح آئے تھے. طویل زمانہ ہے آدم و نوح کے درمیان. کتنا ہے اللہ عالم, ہمارے پاس کوئی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے. پتہ نہیں آدم علیہ السلام کتنے عرصے پہلے گزرے. ایک رف جو اسکیچ بنایا جاتا ہے یہودیت کا کہ 5000 سال پہلے, وہ درست نہیں ہے. 5000 پہلے, 5000 سال قدیم تو ہماری یہ موہنجو-دڑو کی تہذیب ہے جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہے. 5000 پہلے تو مصر بس رہا تھا, وہ فیروز کا خاندان چلا آ رہا تھا, فیروز کا نظام چلا آ رہا تھا, جسے اس سے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام کی مڈبیر ہوئی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے فیروز چلے آ رہے تھے. تو پتہ نہیں آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا ہے. ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ طویل تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاتھ بمانے فٹ. فٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک پیر. تو عربی میں ید استعمال ہوتا ہے. تو 60 فیٹ, اور حدیث بھی صحیح ہے. پھر کیسے اس کو کریں گے؟ اچھا خالی 60 فیٹ لمبے تو نہیں نہ ہو سکتے تار کے درخت کی طرح, وہ چوڑے بھی اسی حساب سے ہوں گے, ہے نا. آپ دیکھیے بلی اور شیر ایک ہی نسل ہے, ان دونوں کا اسکیلیٹن نکال کر دیکھیے گا, آج نیٹ پر آسانی سے مل جائے گا. تو بلی جو ہے نا وہ چھوٹی ہے نا, اس کی پنجر بھی اتنا سا ہے, اور شیر بڑا ہے تو اس کا پنجر بھی اتنا بڑا. کیونکہ کوئی چیز طویل ہوگی نا اور چوڑی نہیں ہوگی تو ٹرک کر کے ٹوٹ جائے گی, رائٹ. بیلنس کرنے کے لیے جس طرح لمبائی اسی طرح چوڑائی. تو کتنے ہیوج, وہ تو جائنٹ ہوں گے ہمارے حساب سے. پھر یہ کیا سلسلہ ہے؟ اللہ عالم. میرا ذاتی خیال یہ ہے, جو میرا ذہن ہے, کہ قدیم زمانہ تھا نا, یہ وہ دور تھا جب ڈائناسور وغیرہ موجود تھے. انہی کے مقابل 60 فیٹ طویل بندہ جی سکتا ہے نا. ڈائناسور تو تھے نا دنیا میں, اور وہ ڈائناسور کے زمانے کے بڑے بڑے پرندے شرندے بھی تھے. یہ وہی زمانہ تھا جب اس قدر طویل آدم اور پھر ان کی اولاد تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اور چیزوں کے سائز ریڈیوس ہوئے ہیں, ہمارا بھی ریڈیوس ہوا, لیکن اس کا کوئی اثر تک نہیں ملتا. کیوں؟ ڈائناسور کا کوئی اثر ملتا ہے؟ کچھ نہیں, صرف چند فاسلز ہی تو ملے, کوئی اثر نہیں ملتا. وہ سب تہذیبیں ختم ہو کر اب دیکھیں آئس ایج گزری, اور اتنے زمینیں تباہ ہوئیں, اتنی دفعہ پھر آباد ہوئیں. اللہ عالم وہ کہاں گہرائیوں میں دفن ہوئے. تو میرے حساب سے تو لاکھوں سال کا زمانہ ہے. جی جی, وہ 9 گز بتھیرے ملتے ہیں لیکن وہ فیک ہیں. نہیں فیک ہے. یہ دیکھیں اگر یہ ہڑپا وغیرہ میں مل جائے تو مسئلہ ہی نہ طے ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہڑپا, مصر وغیرہ کے افراد جو 5000 سال 6000 سال قدیم تہذیبیں ہیں, ان کے قد بت ہمارے جیسے تھے. آد وغیرہ کے ملے ہیں نا ہمارے جیسے. آد والے حالانکہ بہت قدیم ہے, آد والے نوح علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں, ہے نا, لیکن وہ بھی ہمارے جیسے قد بت کے لوگ ہیں. یہ گندارا یہ والے تو یہ تو ابھی کل والے گزرے ہوئے سمجھے آپ. تو یہ بھی ہمارے قد بت کے ہیں. مصر کے آثار دیکھیں, ہمارے قد بت کے لوگ ہیں. اسی وجہ سے پھر سائنسدان جو ہے نا وہ شیشو پنج میں وہ کہتے ہیں نہیں ممکن, کیونکہ توریت بھی یہی بیان کرتی ہے, انجیل بھی یہی بیان کرتی ہے کہ آدم بہت بڑے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ کا 60 فٹ. اب سائنسدان کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن اصل میں آثار جو ہیں وہ ہمیں بہت پیچھے کے نہیں ملے, صرف 4-5 ہزار سال پیچھے کے ابھی تک آثار ملے. اور دنیا, آپ کو پتا ہے نا, دنیا کو ٹھنڈے ہوئے کئی خرب سال گزر چکے. تو اللہ کو ہی پتا ہے آدم کب پیدا کیے گئے. یہ یہود کی منہ کی بات ہے کہ جی 5000 سال کا زمانہ وہ بناتے ہیں آدم سے اب تک کا. لیکن ایسا نہیں, آدم سے براہ راست نوح نہیں آ گئے,
پتہ نہیں کتنا طویل زمانہ گزرا، کتنا طویل زمانہ گزرا، اللہ عالم. یہ ساری باتیں تو قیامت کے دن کھلیں گی. لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل حق ہے، اور سائنس کی یہ ریسرچ بھی حق ہے کہ زمین پر کبھی بہت بڑے بڑے جانور تھے. یہ وہی دور تھا جب انسان اس قد و قامت کا زمین پر اتارا گیا تھا. قدرتی بات ہے. حضرت آدم جب زمین پر اتارے گئے وہ زمانہ کون سا تھا، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ڈائناسور ایج ہے وہی ایج تھی، اور آپ کو پتا ہے وہ لاکھوں سال پہلے کا زمانہ تھا. لاکھوں سال پہلے کا تھا نا. ڈائناسورس کے متعلق تو آپ نے کتابوں شتابوں میں پڑھا ہوگا. تو لاکھوں سال پہلے کا زمانہ تھا. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی اور سب کچھ، کیونکہ اس وقت زمین پر سروائیو کرنا بہت مشکل تھا، بہت آسان ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام کے بعد کے طویل زمانے کے بعد پتہ نہیں کب جا کر انسانوں میں شرک پیدا ہوا، خرابیاں پیدا ہوئی. آغاز میں نہیں تھی، سب لوگ توحید پر تھے، ایک ہی دین پر تھے. پھر جب شرک بہت پھیلا، اور شرک کے خلاف جو پہلے نبی آئے وہ نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کی یہی تخصیص ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اپنی اپنی قوموں میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ نبوت کا سلسلہ تھا اصلاح کے لیے، یاد دہانیوں کے لیے. باقاعدہ طور پر شرک کہیں بھی رائج نہیں ہوا تھا، تھوڑی تھوڑی خرابیاں تھیں. شرک کے خلاف جو پہلے نبی کھڑے ہوئے وہ نوح علیہ السلام. ان کی قوم باقاعدہ مشرک تھی، باقاعدہ پوجا جاتے تھے ان کے ہاں بت. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ انسانوں میں شرک کا آغاز کیسے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کبھی براہ راست آ کر یہ نہیں کہا کہ شرک کرو، بلکہ وہ نوح کی قوم کے لوگوں کے پاس آیا انسان کی شکل میں، اور کہنے لگا وہ لوگ اپنے کچھ مرے ہوں پر افسردہ تھے، کچھ ان کے بزرگ ایسے مر گئے تھے جن کے پیچھے وہ افسردہ تھے. تو یہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا، تو ان سے یہ کہنے لگا کہ تم لوگ افسردہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے فلانے بزرگوں کے پیچھے افسردہ ہیں. اس نے کہا کہ اگر میں کچھ ایسا طریقہ کروں کہ تم انہیں دیکھ سکوں. انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہوگی، ہم انہیں بہت یاد کرتے ہیں. تو اس نے ان کو تصویر بنانا اور بت بنانا، اسکلپچر میکنگ سکھائی اور پورٹریٹ میکنگ سکھائی. وہاں سے بطور یادگار ان لوگوں نے رکھے. جب ان کا دل زیادہ رنجیدہ ہوتا جا کے دیکھ آتے، جیسے ہم زیادہ رنجیدہ ہوں تو ماؤں کی تصویریں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہمارے لوگ جاتے اور وہ دیکھ آتے. اب اس سے جو ہے ان کا دل بہلنے لگ گیا اور وہ خوش ہونے لگ گئے. اب نسلوں میں، ایک دو دفعہ میں نہیں، کئی نسلوں میں جا کر تعظیم شروع ہو گئی کہ جی ہار پھول رکھے جانے لگے، اگربتیاں سلجھائی جانے لگیں، چڑھاوے رکھے جانے لگے. وہ تعظیم سے آگے پھر منتیں، اور پھر منتوں سے آگے پوجا شروع ہو گئی نسلوں میں جا کر. تو نوح علیہ السلام کا زمانہ خاص جو ہے وہ زمانہ کس چیز کا تھا؟ شرک کا. نوح علیہ السلام کے زمانے تک انسان کی ہائٹ وغیرہ بہت کم ہو چکی تھی، لیکن ابھی ہماری جیسی ہائٹ کے نہیں تھے، بہر عالم سے طویل تھے، اور عمریں بہت طویل تھی ابھی. لہٰذا آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے تبلیغ کی وہ 950 سال ہے. اپنی عمر ان کی، بعض لوگ کہتے ہیں 1100 سال، بعد کہتے ہیں 1500 سال، ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ بھی نہیں تو 1000 تو ہوگی نا. اور ان کے زمانے کی ان کی امت کے سارے لوگ ان کے ہم زمانہ تھے نا، چند ایک کو چھوڑ کر باقی بنے تو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایوریج ایج جو تھی وہ 1000 سال 1100 سال تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. ان کا زمانہ بہت قدیم. یہ جو کہتے ہیں نا کہ 4000 سال کے قریب یہودی کہتے ہیں، اسٹیمیٹ کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. کیونکہ ہمارے سامنے پوری تہذیب کا، یعنی ابھی جو ہمارے کیلنڈرز ہیں، جو ابھی فیروز وغیرہ کے زمانے کے پورے ہمارے کیلنڈرز موجود ہیں، یہ موہنجو دڑو کے موجود ہیں، ان کی اپنی قدامت 5000 سال بنتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام تو ڈھیروں پہلے گزر گئے تھے، ڈھیروں پہلے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا تھا فیروز کے ساتھ، ہے نا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی سو سال فیروز کی حکومت چلتی رہی تھی. تو لہٰذا یہ بالکل غلط حسابات ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا بیچ کے سارے لنک جو ہے نا وہ مس کر دیے. حالانکہ دوسری طرف توریت کا دعویٰ ہے، یعنی توریت کا مطلب توریت تو اللہ کی سچی کتاب ہے جو ان لوگوں نے بائبل اب بنا دی ہے. تو انہوں نے جو بیچ میں باتیں کی ہیں، تو یہود کا دعویٰ ہے کہ 2 لاکھ نبی آئے. تو اگر 2 لاکھ نبی آئے تو پھر باقی کے زمانہ کہاں گیا؟ 5000 سال میں تو 2 لاکھ گنجائش ہی نہیں بنتی. یہ لاکھوں سال کا قصہ ہے. لہٰذا پھر نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر آیا.
نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ مختلف جگہوں پر آباد ہوئے, انہی میں سے بابل والے لوگ جو تھے ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا ان کے اعمال کی بنا پر, اور آپ کو پتا ہے پھر اسماعیل علیہ السلام عرب میں اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تعینات کیے گئے, اور اسحاق علیہ السلام سے پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا. یہ ہے 5000 سال کے قریب, اس سے بھی تھوڑا سا اوپر کا قصہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے آل عمران چنے گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء آتے رہے مگر ڈاؤن فال رہا, شدید ڈاؤن فال رہا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر گیا اور بنی اسرائیل بالکل رول گئے, جیسے آج ہمارا حال ہے نا کہ کہیں کھڑے نہیں ہیں, بس یہی حال بنی اسرائیل کا تھا جب اللہ نے فضل کیا اور ان کے درمیان اللہ نے نبی بھیجے عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو عمران جو ہے وہ مریم کے والد ہیں, عیسیٰ کے نانا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک نیک آدمی تھے. عمران جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے, نبی نہیں تھے لیکن نیک انسان تھے. یہ وفات پا گئے اور ان کی بیوی حاملہ تھی. ان کا نام توریت کے مطابق حنا ہے, بائبل کے مطابق حنا ہے. تو حنا جو تھی یہ حاملہ تھی, تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ جو میرا بچہ ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, یعنی عالم دین بناؤں گی. پتہ ہے کیا کیفیت تھی جو آج ہماری ہے. آپ کو پاکستان میں آج اس وقت ایک نام کسی ایسے عالم کا جو پوری قوم کو لیڈ کر رہا بتا سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا. اس کو کہتے ہیں قحط الرجال, علماء کی کمی ہو جانا. عورتوں میں پھر بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے جن کو ایک بڑا مکتبہ فکر سن رہا ہے, لیڈنگ رول کر رہی ہیں. مردوں میں کوئی ایک نام دیکھیں, ان کی فیلڈ الگ ہے, ان کی فیلڈ الگ ہے. بے شک وہ کام کر رہے ہیں, ویسے تو پھر کہیں یعنی لیول پر چھوٹے لیولز پر کہیں لوگ کام کر رہے ہیں. میرا کوشچن ہے کہ ایک ایسا بندہ جو پوری قوم کو ایک لائن پہ ڈال دے, نہیں ہے نا. پوری قوم میں ٹھیک ہے, پوری قوم کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتی, فطرت ہے نا انسان کی, لیکن ایٹ لیسٹ کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک راہ پہ چلا دے. بے شک وہ آدھے لوگ راضی ہوئے ہوں لیکن وہ پھر اس کے پیچھے لگ جائے. نہیں ہے نا کوئی ایسا لیڈنگ کیریکٹر. یہی اس کو کہتے ہیں قیادت کا فقدان یا قحط الرجال. یہی مسئلہ بنی اسرائیل میں تھا اس وقت. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دین کا عالم بناؤں گی تاکہ وہ دین کی خدمت کرے اور یہ قحط الرجال کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم کہتے ہیں کہ ہم نے پھر عمران کی اولاد کو چن لیا. کیوں چنا؟ عمران تو مر گئے تھے بیوی کی بنا پر, بیوی کے خلوص نیت کی بنا پر. اس خیر کی داغ بیل ایک عورت نے ڈالی, ایک بیوہ عورت نے. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا بس سنتے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی, میرا میاں مر گیا, میں تو بیوہ. وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی, شوہر مر گیا تھا, جوانی میں ہی بیوہ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کتنے بڑے کام کا ارادہ کیا نا. اب ارادہ انہوں نے کیا تو اللہ نے قبول کر لیا. خلوص نیت کی کام تو رب نے کرانے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمام جہان میں سے ہم نے چن لیا آل عمران کو. آل عمران 2 عورتیں, ٹھیک ہے, ان کی والدہ, کیونکہ جو عیسیٰ تھے بے شک عمران کے نواسے تو تھے مگر ان کو تو ابن مریم کہا گیا ہے نا. اللہ نے 2 عورتوں کو چنا. تو عورت ہونا کوئی کمی کی بات نہیں, صرف عزم پختہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں, ظاہری بات ہے سب آدم کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ بچے ان میں سے ابراہیم آئے. ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی اولاد میں سے آئے. واللہ سمیع علیم, اللہ سنتا ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو چنا, میں تم لوگوں کو بھی چنوں گا, لیکن خلوص چاہیے نا, خلوص چاہیے, خلوص چاہیے, خلوص کے بغیر نہیں. تو لہٰذا جب خلوص ہوگا تو اللہ آج بھی منتخب کرے گا. نبوت تو اب نہیں آنا, لیکن اللہ کے کام کے لیے لوگ تو چنے جانے ہیں نا. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میری امت کے باعمل علماء جو ہے وہ گویا انبیاء مرسل کی طرح ہیں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, بات ہو رہی ہے کہ ان کا کام وہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام بنی اسرائیل میں انبیاء کیا کرتے تھے میری امت میں علماء کریں گے, ہے نا. تو جس نے ایک عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی اس نے ایک نبی مرسل کے پیچھے نماز پڑھی.
مرتبے کی برابری نہیں ہے، کام وہی ہے نا، نبی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں، اگر حضرت مریم کی والدہ سلیکٹ ہو سکتی ہیں، مریم سلیکٹ ہو سکتی ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ خلوص چاہیے، خلوص چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ پوری قوم میں ہزاروں لاکھوں مرد ہوں گے، ان میں سے بہت نیک بھی ہوں گے، حضرت زکریا نبی بھی موجود تھے، لیکن چنی گئی ایک عورت۔ آپ اس عورت کی خلوص کا اندازہ لگائیں، وہ کوئی خاص نیت میں خلوص محبت تھی تو اللہ نے سب کو چھوڑ کر ان کو چنا۔ چناؤ کا بھی تو کوئی سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کل انشاءاللہ قصہ شروع ہوگا آل عمران کا، اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج آپ نے یہ بات سمجھی جو میں نے بنیادی بتائی، خلوص اور کوشش اور عمل، ٹھیک ہے، تھک کر نہیں بیٹھنا، چلتے رہیں، راستے بنیں گے، کھلیں گے، اور اللہ ہاتھ پکڑیں گے، اللہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب کریم ہمیں استقامت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔